خطبات غوث اعظم سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور تقاریر بلا شبہ مسلمانوں کے واسطے اپنی زندگی اسلام کی روحانی تعلیمات کو سنوارنے کے لیے پیش بہا سامان ہیں، اور ان کے ذریعے طریقت و معرفت کے راہروں کو حقیقت میں نشان منزل مل سکتا ہے، جنہیں اہل علم اور ترجمہ کر کے کتابوں کی شکل میں مختلف ناموں میں پیش کیا جا چکا ہے۔ بلا مبالغہ آرائی اگر آپ کے چند ہی مہینوں کے خطبات و مواضعات پیش کیے جائیں تو وہ بجائے خود ایک ضعیم کتاب بن جائے۔ اس لیے بخود طوالت اس طرف سے نظر انصراف کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے، اس لیے بہت بڑی کمی رہ جاتی، لہذا چند خطبے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو بھولتے ہیں، خالق کو یاد رکھتے ہیں، دنیا کو بھولتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ تم اپنی دنیاوی مصروفیات کی بنیاد پر ان کے شان تمکنت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے اور اس کے بیچ ایک زبردست خلیج حائل رہے گی۔ اگر کوئی مومن تجھے نصیحت کرے تو سن کے مخالفت نہ کرو، کیونکہ وہ تیرے اندر وہ باتیں دیکھتا ہے جو خود نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن اپنے بھائی مومن کو سچے دل سے نصیحت کرتا ہے، اس میں کیا عیب ہیں، کیا خوبیاں ہیں، صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات ذوالجلال جس نے میرے دل میں بھی اپنے مومن بھائیوں کے نصیحت و خیر خواہی کی آمادگی پیدا کی ہے۔ اب یہی میرا دلچسپ مشغلہ ہے کہ میں تم کو وہ سچی سچی باتیں کہتا جاؤں اور بتلاتا چلا جاؤں جو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اخروی بدلہ تو میرا محبوب خود ہی ہونا چاہیے، اور یہی میرا دعائے حقیقی ہے۔ ہاں، مجھے اپنی قوم کی فلاح و کامرانی سے خوشی ہوتی ہے، ان کی تباہی میرے دل پر تیر چلا دیا کرتی ہے۔ اگر میں کسی مرید صادق کو کامیاب یا کامران دیکھتا ہوں تو میرا دل اپنے خالق کائنات کے آگے مسرت بے پائیاں کے ساتھ سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اے غلام، میں تیری اصلاح کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں، اپنی ذاتی نفع اندوزی کو نہیں۔ میں نے اسی مرحلہ کو طے کر لیا ہے۔ ہاں، میں تجھے اس راستہ میں افتاؤں خیزاں دیکھ کر تیری دستگیری کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ سے مدد لے اور کامیابی کی راہ پر تیزی کے ساتھ روانہ ہو۔ تم کو غرور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیب نہیں دیتا، اے مخلوق کے مقابلے میں، بلکہ تم کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے۔ تم کیا تھے؟ ایک حقیر نطفہ، ایک سیال پانی کے قطروں کی طرح ہی جان تھا۔ انجام کیا ہوگا؟ ایک مردار لاش جس کو کیڑے اور کتے کھانے کے لیے بےتاب رہیں گے۔ اس لیے جو تمہیں دنیا کی لالچ و حرص کے لیے دنیا کے مغرور بادشاہوں کی چوکھٹ پر جبہ سائی سکھاتا ہے تاکہ تمہیں سونے چاندی کے کچھ سکے مل جائیں، جس کو تم اپنی قسمت کے حقیقی جائز ٹکڑوں سے زائد سمجھ رہے ہو، وہ سخت گمراہی میں ڈالنے والا شیطان ہے۔ یاد رکھو، تمہارے لیے اس حرص و طمع کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کے پاس وہ بندہ زیادہ سزا کے لائق ہے جو اپنے مقصوم سے بڑھ کر رزق چاہتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے یہ بندے تم کو اتنا وافر عطا کر سکیں گے کہ حقیقی طلب کا احاطہ ہو جائے گا تو تم تقدیر کے فیصلوں سے غافل ہو۔ یہ وسوسہ تمہارے دل میں شیطان کا ڈالا ہوا ہے۔ تم خدا کے بندے نہیں، اپنے نفس و حفظ کے بندے ہو، شیطان کے اسیر ہو۔ درہم و دینار سے مسحور ہو کر کوشش کرو کہ اس قید سے تم کو رہائی مل جائے۔ رہائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رہنما کی تلاش کرو، لیکن ایسا رہنما ظاہری آنکھوں کے ذریعے ٹٹولنے سے نہیں ملتا، دل اور باطن کی آنکھوں کے ذریعے ڈھونڈنے سے مل سکتا ہے۔ اس تلاش کے لیے ایمان ضروری ہے، جب ایمان نہ ہو بصیرت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایمان کا فقدان ظاہری آنکھوں کو اندھا نہیں بناتا ہے، بلکہ ان دلوں کو بے بصیر بنا دیتا ہے جو سینوں میں ہیں۔
لالچ اور خوشامد کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے سونا دے کر گھاس لے لی جائے، اس تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی اور سونا بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر تمہارا ایمان ناقص ہے تو لوگوں سے میل جول رکھ کر کچھ دنیا ضرور حاصل کرو، اس کا نام معیشت ہے، مگر جلد ہو سکے اپنی معیشت کی ایسی اصلاح کر لو کہ تم اعلیٰ درجہ کے اصول و مقاصد پر آ جاؤ۔ جب تمہارا ایمان قوی ہو جائے گا تو اب تم توکل کر لو اور اسباب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دنیا والوں سے اختلاط و صحبت کم ہوتے ہوتے آخر کار تم میں وہ روحانی ایقان پیدا ہو جانا چاہیے کہ گویا اب تم ملک الموت کو روح حوالے کر دینے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ اے شخص، یہ میری نصیحت ہے، اس پر عمل تیری روح کو اعلیٰ درجہ کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ اگر تو اس پر کاملی طور پر عمل نہیں کر سکتا تو جزوی طور پر ہی کر کے دیکھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جتنا بھی تم سے ہو سکے دنیا کی فکروں سے نجات حاصل کرو۔ اے غلام، جس قدر غم روزگار سے نجات حاصل کر سکتا ہے کر لے۔ اپنے دل کو اس رحمت لامتناہی کے ایک کنارہ سے باندھ لے جو تیرے دل کی نو کو اطمینان حقیقی کے ساحل سے مراد پر پہنچا دے گی، اور ہر چیز پر وہ اللہ قادر ہے، ہر چیز کا عالم ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بس اسی سے مانگ۔ اے غلام، اگر تو نے صرف زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا ہے اور دل نے عمل کے ذریعے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لیا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک قدم بھی خدا کی طرف نہیں بڑھا سکے گا۔ روانگی اصل تو دل کی رفتار پر موقوف ہوتی ہے، قربت اصل تو روح کی قربت کا نام ہے۔ عمل وہ ہے جس کے اندر روح ہو، یعنی اخلاق ہو۔ یہ اخلاق اعضاء ظاہری کر کے شریعت کا تحفظ کیے بغیر پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ یہی اس کا پیمانہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کیے بغیر یہ اسباب پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی زندگی کی اور اپنی ذات کی معیار کو جھوٹا بنا کر رکھے۔ لوگوں کو دکھانے کی خاطر عمل نہیں ہے، اعمال تو خلوت میں ہوتے ہیں۔ جلوت کے اعمال امثال وہ صرف فرائض ہوتے ہیں جن کا اظہار لازمی ہے۔ اعمال کی اساس تو توحید اور اخلاص پر ہے۔ اگر توحید اخلاص نہیں ہے تو اعمال کی عمارت کھوکھلی بنیاد پر ہے، وہ جلد زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ پہلے اس بنیاد کو مضبوط تو کر لے، پھر عمل کر بلند و بالت عمارت بناتا جا، اور باقی اللہ دیکھ لے گا۔ اس کو قوت ہے، اس کی قوت اس کا بنیادی راز ہے۔ توحید کی وجہ سے تمہارا عمل آسان ہو جائے گا، صداقت پر چاند بن کر چمکنے لگے گا اور سورج کی طرح ہمیشہ روشن رہے گا۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کے نانا جان حضرت عبداللہ موسعی جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ شیخ ابو محمد الربانی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ موسعی جو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان تھے، اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا، جس سے آپ خوش ہوتے اللہ اس کو انعام و کرام سے نوازتا۔ ضعیم الجسم نحیم البدن کے ہوتے ہوئے آپ نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح ہی واقعات رونما پذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی شورائے آفاق تصنیم عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا تم نکاح کر لو۔ عبد القادر، اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے،
پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد محترم غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والد محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا، تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا اللہ عز و جل کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی ہو جانا، اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے، وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا، راستہ میں 7 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا، پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے اسے یہی بتایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی مذاق سمجھ کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے، میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا، کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ دوسرا سردار حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا، تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ مت بولنا۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں دیکھا کہ 40 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر شرمندگی ہوئی، واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میری ملاقات ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا، یہ میری والدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا اور میں نے وہ رقم اسے واپس کر دی اور اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت تھوڑی سی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، کہاں سے آئی؟ حضور نے فرمایا،
یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ یہ ساری رقم میں خود رکھ لیتا۔ پھر میں بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا، فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے فرمایا، کئی روز سے فاقے سے تھا، بھوک کی شدت نے مجھے بے چین کیا تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جہاں نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا، مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں قبلہ رو بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی، میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا، ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس چلا گیا۔ خطبات غوث اعظم۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور تقاریر بلا شبہ مسلمانوں کے واسطے اپنی زندگی اسلام کی روحانی تعلیمات کو سنوارنے کے لیے پیش بہا سامان ہے، اور ان کے ذریعے طریقت و معرفت کے راہ روں کو حقیقت میں نشان منزل مل سکتا ہے، جنہیں اہل علم اور ترجمہ کر کے کتابوں کی شکل میں مختلف ناموں میں پیش کیا جا چکا ہے۔ بلا مبالغہ آرائی اگر آپ کے چند ہی مہینوں کے خطبات و مواضعات پیش کیے جائیں تو وہ بجائے خود ایک ضعیم کتاب بن جائے۔ اس لیے بخود طوالت اس طرف سے نظر انصراف کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے اس لیے بہت بڑی کمی رہ جاتی، لہٰذا چند خطبے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو بھولتے ہیں، خالق کو یاد رکھتے ہیں، دنیا کو بھولتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ تم اپنی دنیاوی مصروفیات کی بنیاد پر ان کے شان تمکنت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے اور اس کے بیچ ایک زبردست خلیج حائل رہے گی۔ اگر کوئی مومن تجھے نصیحت کرے تو سن کے مخالفت نہ کرو، کیونکہ وہ تیرے اندر وہ باتیں دیکھتا ہے جو خود نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن اپنے بھائی مومن کو سچے دل سے نصیحت کرتا ہے، اس میں کیا عیب ہیں، کیا خوبیاں ہیں، صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات ذوالجلال جس نے میرے دل میں بھی اپنے مومن بھائیوں کے نصیحت و خیر خواہی کی آمادگی پیدا کی ہے۔ اب یہی میرا دلچسپ مشغلہ ہے کہ میں تم کو وہ سچی سچی باتیں کہتا جاؤں اور بتلاتا چلا جاؤں جو میں سمجھتا ہوں، اس کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اخروی بدلہ تو میرا محبوب خود ہی ہونا چاہیے، اور یہی میرا دعائے حقیقی ہے۔ ہاں، مجھے اپنی قوم کی فلاح و کامرانی سے خوشی ہوتی ہے، ان کی تباہی میرے دل پر تیر چلا دیا کرتی ہے۔ اگر میں کسی مرید صادق کو کامیاب یا کامران دیکھتا ہوں تو میرا دل اپنے خالق کائنات کے آگے مسرت بے پائیاں کے ساتھ سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اے غلام، میں تیری اصلاح کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں، اپنی ذاتی نفع اندوزی کو نہیں۔ میں نے اسی مرحلہ کو طے کر لیا ہے۔ ہاں، میں تجھے اس راستہ میں افتاؤں خیزاں دیکھ کر تیری دستگیری کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ سے مدد لے اور کامیابی کی راہ پر تیزی کے ساتھ روانہ ہو۔ تم کو غرور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیب نہیں دیتا، اے مخلوق کے مقابلے میں، بلکہ تم کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے۔ تم کیا تھے؟ ایک حقیر نطفہ، ایک سیال پانی کے قطروں کی طرح ہی جان تھا۔ انجام کیا ہوگا؟ ایک مردار لاش جس کو کیڑے اور کتے کھانے کے لیے بےتاب رہیں گے۔ اس لیے جو تمہیں دنیا کی لالچ و حرص کے لیے دنیا کے مغرور بادشاہوں کی چوکھٹ پر جبہ سائی سکھاتا ہے تاکہ تمہیں سونے چاندی کے کچھ سکے مل جائیں، جس کو تم اپنی قسمت کے حقیقی جائز ٹکڑوں سے زائد سمجھ رہے ہو، وہ سخت گمراہی میں ڈالنے والا شیطان ہے۔
یاد رکھو تمہارے لیے اس حرص و طمع کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کے پاس وہ بندہ زیادہ سزا کے لائق ہے جو اپنے مقسوم سے بڑھ کر رزق چاہتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے یہ بندے تم کو اتنا وافر عطا کر سکیں گے کہ حقیقی طلب کا احاطہ ہو جائے گا تو تم تقدیر کے فیصلوں سے غافل ہو۔ یہ وسوسہ تمہارے دل میں شیطان کا ڈالا ہوا ہے۔ تم خدا کے بندے نہیں، اپنے نفس و حفظ کے بندے ہو، شیطان کے اسیر ہو۔ درہم و دینار سے مسحور ہو کر کوشش کرو کہ اس قید سے تم کو رہائی مل جائے۔ رہائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رہنما کی تلاش کرو، لیکن ایسا رہنما ظاہری آنکھوں کے ذریعے ٹٹولنے سے نہیں ملتا، دل اور باطن کی آنکھوں کے ذریعے ڈھونڈنے سے مل سکتا ہے۔ اس تلاش کے لیے ایمان ضروری ہے، جب ایمان نہ ہو بصیرت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایمان کا فقدان ظاہری آنکھوں کو اندھا نہیں بناتا ہے بلکہ ان دلوں کو بے بصیر بنا دیتا ہے جو سینوں میں ہیں۔ لالچ اور خوشامد کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے سونا دے کر گھاس لے لی جائے، اس تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی اور سونا بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر تمہارا ایمان ناقص ہے تو لوگوں سے میل جول رکھ کر کچھ دنیا ضرور حاصل کرو، اس کا نام معیشت ہے، مگر جلد ہو سکے اپنی معیشت کی ایسی اصلاح کر لو کہ تم اعلیٰ درجہ کے اصول و مقاصد پر آ جاؤ۔ جب تمہارا ایمان قوی ہو جائے گا تو اب تم توکل کر لو اور اسباب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دنیا والوں سے اختلاط و صحبت کم ہوتے ہوتے آخرکار تم میں وہ روحانی ایقان پیدا ہو جانا چاہیے کہ گویا اب تم ملک الموت کو روح حوالے کر دینے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ اے شخص، یہ میری نصیحت ہے، اس پر عمل تیری روح کو اعلیٰ درجہ کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ اگر تو اس پر کاملی طور پر عمل نہیں کر سکتا تو جزوی طور پر ہی کر کے دیکھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جتنا بھی تم سے ہو سکے دنیا کی فکروں سے نجات حاصل کرو۔ اے غلام، جس قدر غم روزگار سے نجات حاصل کر سکتا ہے کر لے۔ اپنے دل کو اس رحمت لامتناہی کے ایک کنارہ سے باندھ لے جو تیرے دل کی نو کو اطمینان حقیقی کے ساحل سے مراد پر پہنچا دے گی، اور ہر چیز پر وہ اللہ قادر ہے، ہر چیز کا عالم ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بس اسی سے مانگ۔ اے غلام، اگر تو نے صرف زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا ہے اور دل نے عمل کے ذریعے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لیا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک قدم بھی خدا کی طرف نہیں بڑھا سکے گا۔ روانگی اصل تو دل کی رفتار پر موقوف ہوتی ہے، قربت اصل تو روح کی قربت کا نام ہے۔ عمل وہ ہے جس کے اندر روح ہو، یعنی اخلاق ہو۔ یہ اخلاق اعضاء ظاہری کر کے شریعت کا تحفظ کیے بغیر پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ یہی اس کا پیمانہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کیے بغیر یہ اسباب پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی زندگی کی اور اپنی ذات کی معیار کو جھوٹا بنا کر رکھے۔ لوگوں کو دکھانے کی خاطر عمل نہیں ہے۔ اعمال تو خلوت میں ہوتے ہیں، جلوت کے اعمال امثال وہ صرف فرائض ہوتے ہیں جن کا اظہار لازمی ہے۔ اعمال کی اساس تو توحید اور اخلاص پر ہے۔ اگر توحید اخلاص نہیں ہے تو اعمال کی عمارت کھوکھلی بنیاد پر ہے، وہ جلد زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ پہلے اس بنیاد کو مضبوط تو کر لے، پھر عمل کر بلند و بالت عمارت بناتا جا، اور باقی اللہ دیکھ لے گا۔ اس کو قوت ہے، اس کی قوت اس کا بنیادی راز ہے۔ توحید کی وجہ سے تمہارا عمل آسان ہو جائے گا، صداقت پر چاند بن کر چمکنے لگے گا اور سورج کی طرح ہمیشہ روشن امام رہے گا۔ وقف الدین بن قدامہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔
آپ میں تمام علوم جمع ہیں، اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلباء کو پڑھایا کرتے تھے اور صبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا، آپ سیر چشم تھے، اللہ نے آپ میں اوصاف جمیلہ جمع فرما دیے تھے۔ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ایک جگہ علامہ شعرامی نے فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھایا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2 اور اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی فرما دیا، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے، اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ حافظ ابو العباس احمد بن بغدادی نے صاحب الاسرار سے فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا، یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے دوسرا معنی بیان فرمایا تو آپ کے والد نے فرمایا، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک اور معنی بیان فرمایا، والد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں میں یہ جانتا ہوں، اور 11 معنی بیان کرنے پر بھی انہوں نے کہا میں یہ معنی جانتا ہوں۔ تو وہ یہی کہتے کہ ان معنیوں سے میں واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ عزیز تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے میں ان معنیوں سے واقف نہیں ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کا اظہار عقیدت۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا دیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے۔ اس مسئلہ کو انہوں نے غوث اعظم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے، طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خضر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے، اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے صدر ہیں، اور ان میں سے بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ شریف ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامہ پر ایک ترہ ہے، اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کہ امامہ شریف پر 3 ترے یعنی امامہ پر لگائے جانے والے مخصوص پھندے 3 ہیں۔ میں ان 3 تروں کے بارے میں متفکر ہوا اور اسی حالت میں جب بیدار ہوا آپ میرے سرہانے کھڑے تھے، ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت، دوسرا علم حقیقت کی شرافت، تیسرا شرف و مرتبہ کا ترہ ہے۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس اندازہ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا،
شیخ عثمان فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی زبان سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہی بتناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے۔ میں نے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے مجھے کوئی پکارتا، اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ کرو، ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد۔ ڈوبی ہوئی بارات زندہ ہو گئی۔ ایک بار سرکار بغداد غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا ذکر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں، مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے 12 برس ہو چکے ہیں۔ اب نہ کشتی باقی رہی ہے نہ اس میں کوئی سوار۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معا دلہا دلہن و براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم کے دست حق کے پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ سائنس کے برعکس خدائے رحمان کے ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ میرے آقا حضرت بارگاہ غوثیت ماب میں عرض کرتے ہیں، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں روح ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ پا لیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا۔ سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا، دونوں پیدل تھے، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔
وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل مقصود پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی مسلمان 11ویں والے بڑے پیر کو بہت مانتے ہیں، تمہیں انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث اعظم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ جو ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے ایک کہکا لگا کر کہا بڑے پیر صاحب کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اب وہ بھلا کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے، ان میں سے ایک نے بیٹھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا اور پھر عورت کو ماں گھوڑے اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ العمہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ آپ میں تمام علوم جمع ہیں اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلباء کو پڑھایا کرتے تھے اور صبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا، آپ سیر چشم تھے، اللہ نے آپ میں اوصاف جمیلہ جمع فرما دیے تھے۔ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ایک جگہ علامہ شعرامی نے فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھایا کرتے تھے اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2 اور اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی فرما دیا اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ حافظ ابو العباس احمد بن بغدادی نے صاحب الاسرار سے فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے دوسرا معنی بیان فرمایا تو آپ کے والد نے فرمایا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک اور معنی بیان فرمایا، والد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں میں یہ جانتا ہوں، اور 11 معنی بیان کرنے پر بھی انہوں نے کہا میں یہ معنی جانتا ہوں۔
تو وہ یہی کہتے کہ ان معنوں سے میں واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ عزیز تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے میں ان معنوں سے واقف نہیں ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کا اظہار عقیدت۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا دیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے۔ اس مسئلہ کو انہوں نے غوث اعظم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے، طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خضر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے، اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے صدر ہیں، اور ان میں سے بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ شریف ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامہ پر ایک ترہ ہے، اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کہ امامہ شریف پر 3 ترے یعنی امامہ پر لگائے جانے والے مخصوص پھندے 3 ہیں۔ میں ان 3 تروں کے بارے میں متفکر ہوا اور اسی حالت میں جب بیدار ہوا آپ میرے سرہانے کھڑے تھے، ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت، دوسرا علم حقیقت کی شرافت، تیسرا شرف و مرتبہ کا ترہ ہے۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس اندازہ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ شیخ عثمان فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی زبان سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہی بتناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، میں نے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے مجھے کوئی پکارتا، اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ کرو، ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے، ان سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، اور پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاکستر ہو جایا کرتا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔